بادشاہ بن کر آج میں وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہوں. اگر اسے الفاظ کا جامہ پہنایا جائے تو آج کا موضوع ہے اقبال کا پاکستان. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. صدر علی وقار, خودی کا سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا, لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا, سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا, اور بولنے والوں نے اس پہ بہت سے دلائل دیے ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ سچ بات یہ ہے کہ خودی کو آج تک نہ کوئی پا سکا اور نہ کوئی اشکار سکا ہے. اگر خودی کے موضوع کو جاننا ہے تو جاؤ 14 کربلا سے پوچھو, قاسم کی تکوار سے پوچھو, غزنوی کی یلغار سے پوچھو, اور حیدری کی تلوار سے پوچھو. اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ, میرے لہجہ کارتاج سے پوچھو, تو پتا چلے گا خودی عزت ہے, خودی غیرت ہے, خودی اہمیت ہے, خودی خود کی نفی ہے, اور خودی رب کو پا لینے کا نام ہے. یہ بات, یہ دلیل نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ذرا میرے ساتھ آئے, ہم تاریخ کی انگلی کو پکڑے اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان خودی سے بھرپور توحید کا پرچم اٹھائے, سبیل اللہ کی عملی تصویر بنے, تو جب بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور رب تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کر دیا. مگر گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ قرطبہ کے کتب خانے چلے, بغداد کا سارا علم فراق میں مل گیا. جی ہاں, صدر علی مقام یہ وہی فراق تھا جو شکست زدہ شخصیت, تار اہمیت اور اس وقت کے مسلمانوں کا ایک ضعیف سا گواہ تھا. صدر علی وقار, بس میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, آج کی نوجوان نسل کو, آج میں دیکھتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں دیکھتا ہوں اقبال کو, ان کی خودی کے درس کو, اور سوچتا ہوں اور فی الحال میں تخیل میں ڈوب جاتا ہوں. اس کا انجام افسردگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں پریشان ہوتا ہوں لیکن امید بر آتی ہے. لیکن کیا کریں اور جائیں تو جائیں کہاں. 9 نومبر کا دن تو خوشیوں کا دن تھا, لیکن صدر علی وقار آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح منا سکتا ہوں جب میری آنکھوں کے سامنے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں. تو آپ بتائیں میں کس طرح منا سکتا ہوں خوشیاں کہ جب معصوم کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہو. تو میں خوشیاں کس طرح منا سکتا ہوں جب تارکھول کی سڑکیں مجھے اس عام سڑک پہ چلنے سے بھی ڈراتی ہو. تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں. صدر علی وقار, آج آپ نہیں, میں ڈاکٹر اقبال کی روح سے سوال کرتا ہوں کہ اقبال, آپ نے ہمیں اتنا رتبہ کیسے دے دیا, اتنی اہمیت کیسے دے دی. ہمیں شاہین کہہ دیا, ہمیں مرد مومن کہہ دیا, ایسا مرد مجاہد کہہ دیا جس کی اذانوں سے کفار بھی کانپ اٹھتے ہیں, جس کی ہیبت سے پہاڑ رائے ہو جائے. مگر اقبال, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے ہرگز قابل نہ تھے. ہم نے شاہین کا مطلب ہی نہیں جانا, ہم نے تو شاہین کا مطلب ہی نہیں جانا. صدر علی وقار, یہ پاکستان اقبال کا پاکستان نہیں رہا. اقبال, تیرے دیش کا کیا حال سناؤں, دیکھا تو مرکب گیا کس کو جگاؤں. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلاؤں. عیاریو مکاریو غداریو بے جان, اب بنتا ہے اسی 4 عناصر سے مسلمان. مومن سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو, اس نے تو کبھی بھول کے دیکھا نہیں قربان. اقبال, تیرے دیش کا کیا حال سناؤں. جس دیش کے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو, جو دھرتی بھوک اگلتی ہو, جہاں بچے اور بوڑھے آہوں میں پالے جاتے ہو, جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہو, جس دیش کا منشی و قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو, جس دیش کے چپے پر پولیس کے ناکے ہو, جس دیش کے مندر و مسجد پر ہر روز دھماکے ہوتے ہو, جس دیش میں جا کے رکھوانے کو جانے لے معصوموں کی, جس دیش کا حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مظلوموں کی, جس دیش کا عادل پیرا ہو آہیں نہ سنے مجبوروں کی, جس دیش کے چپے پر ہر صرف بھکاری پھیلے ہو, جس دیش میں روز جہاں سوچے اقتدادی تھیلے گرتے ہو, جس دیش میں سادہ لو انسان وعدوں میں ڈالے جاتے ہو, جس دیش کے کوچے میں قانون کی دھجیاں ہوتی ہو, جس دیش کے کوچے میں عزت کی بولیاں لگتی ہو, اس دیش میں رہنے والوں پر آواز اٹھانا واجب ہے. اپنے اس تقریر کا اختتام میں شعر سے کرنا چاہوں گا کہ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال, ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے.